حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھیں، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ خاموش رہے۔ لوگوں نے پھر پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہر سال؟ آپ نے فرمایا نہیں، اور اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا۔ اور پھر اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھا کرو کہ اگر وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں تو تم پر شاک گزریں۔ 18 ذو الحج کو اسلام کے 2 اہم واقعات سے نسبت ہے۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال یعنی 10 ہجری کو 1,20,000 صحابہ کرام کے ساتھ حجۃ الوداع کے بعد واپس جاتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ روایات کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے فراغت کے بعد واپس تشریف لے جا رہے تھے تو غدیر خم کے مقام پر حکم خداوندی سے توقف فرمایا اور تمام 1,20,000 صحابہ سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت و جانشینی کا اعلان فرمایا اور ارشاد فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ دوستو، دوسرا واقعہ شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے جو 18 ذو الحج 35 ہجری کو پیش آیا۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ اور جامع القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کو کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی پر مکمل اعتماد کرتے تھے اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ آپ سابقین اسلام میں شامل اور 10 مبشرہ میں سے تھے۔